اللہ کی شان۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹتے جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہوں، یقین مانو وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئیں گی ضرور۔ نیک گمان رکھنا بھی ایک سعادت ہے جو میرا رب کسی کو عطا کرتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرنا، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ آج کی بات، طنز اور بحث سے ہمیشہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ مخالفت ڈٹ کے کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں، کیونکہ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہاری ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم صبر کرو، بس صبر کرو۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے مانگے، اللہ پر چھوڑے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین۔ چہرے کی چمک اور محفلوں کی اونچائی پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئیں، سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں کہ نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر خون صاف کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ مشورہ دینے والے کی صفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔
فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے رنجیدہ کرے تو مومن ہے۔ ہمت نہ ہارنا، بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے، صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کر اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچے کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں۔ منصف کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے سے قبل وہ اتنا ضرور سوچے کہ ایک دن اسے بھی کسی ملزم کی طرح ایک بڑی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ راستے وہ جو منزلوں تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں اور فاصلے وہ جو اپنوں سے دور لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اچھی اخلاق جو تجھ سے جوڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، تو اچھا سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقلمند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کے خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے دیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کاموں کو سیدھا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر نبھاتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے، آمین۔